بلاول بھٹو شٹل کاک بن گئے. کابینہ قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاسوں سے پہلے پے در پہ ملاقاتیں. بلاول بھٹو آج وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد دوبارہ مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ گئے. بلاول بھٹو نے رات کو بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی تھی. بات کریں گے بیوچیف اسلام آباد جاوید سومرو سے. جاوید، بلاول بھٹو کیا حکومت اور اپوزیشن میں پل کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، آج اور گزشتہ رات جب بلاول بھٹو حیدرآباد میں اپنا جلسہ مکمل کر کے فوری اسلام آباد پہنچے تھے تو اس کے بعد آ کر انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پہ ملاقات کی. پھر آج صبح انہوں نے دوبارہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے، لیکن اس ملاقات سے قبل وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کر کے آئے ہیں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج کا دن مسلسل صبح سے جو ہے مولانا فضل الرحمان کا گھر جو ہے وہ بالکل ایک سیاسی گڑھ بن چکا ہے، جہاں پر تمام سیاستدان، چاہے وہ اختر مینگل ہوں، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہوں، وہ تمام کے تمام آج مولانا فضل الرحمان کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. اور پی ٹی آئی کے وفد نے بھی آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے. تاہم بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اس وقت مکمل طور پر ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو یہ آئینی ترمیم ہے اس پر جو مولانا فضل الرحمان کا موقف ہے کہ جو اتفاق رائے کے ساتھ یہ ترمیم آنی چاہیے، وہ اس طرف جانے کے لیے وہ کوشاں ہیں. اور ان کی کوشش ہے کہ وہ جو بھی معاملات طے ہوں، جس طرح سے بھی آئینی ترمیم ہوتی ہے ملک اور قوم کی مفاد میں ہو، اور اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہی یہ معاملہ جو ہے وہ اتفاق رائے سے ہونا چاہیے. تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کی ابھی ملاقات جاری ہے. تاہم میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاؤں کہ اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف کا وفد جو ہے اسد کیسر، علی ظفر اور دیگر کی قیادت میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر چکا ہے. اور اس ملاقات کے اندر جو ہے انہوں نے اپنی جو باتیں ہیں ترامیم کے حوالے سے یا بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے ملاقات کا جو معاملہ ہے وہ بھی مولانا فضل الرحمان کے سامنے انہوں نے رکھا ہے. تو ابھی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آج پورا دن جو ہے یہ سیاسی ملاقاتیں لگ رہا ہے کہ جب تک قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش نہیں ہوتی تب تک یہ سیاسی ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. جی ٹھیک ہے جاوید، یہ آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ملاقاتیں جاری اس حوالے سے آپ رپورٹ کرتے آ رہے ہیں. تو کل ہم نے جب بات کی تھی بلاول بھٹو جب کل مولانا سے ملاقات کے لیے گئے تھے تو ہم یہی ڈسکشن کر رہے تھے کہ کوئی رزلٹ سامنے آ جائے گا، بٹ رزلٹ سامنے نہیں آیا. تو آج کی ملاقات کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی رزلٹ سامنے آئے گا اس ملاقات کا؟ سیاسی جو امور ہوتے ہیں اس کے اندر تمام سیاسی جماعتیں اپنا ایک جو کھڑکی ہے سیاسی طور پر وہ کھلی رکھتی ہیں. تو اس سارے عمل کے دوران دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کا اپنا موقف ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی شروع دن سے یہ موقف اپنائے ہوئے ہے کہ جو چار صوبے جو ہیں ان کی نمائندگی کو سامنے رکھتے ہوئے وفاق کے اندر ایک جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر ایک شک تھی کہ وفاقی آئینی عدالت بنائی جائے، تو وہ ان کا جو موقف ہے وہ اس کو منوانے کے لیے مکمل طور پر وہ کوششیں کر رہے ہیں. ان کی اس پر بلاول بھٹو زرداری کی جو ملاقاتیں ہیں وہ مولانا فضل الرحمان سے بھی ہو رہی ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ ان کے جو روابط ہیں دیگر جو سیاسی رہنما ہیں جن کی سیاسی جماعتیں پارلیمان میں موجود ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے رابطے ہیں. تو ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ ملک کے اندر وفاقی آئینی عدالت کے حوالے سے جو بھی ہے وہ کسی حد تک اپنا جو ہے جو ان کا جو ایک ٹھیک ہے جاوید، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. مولانا فضل الرحمان کے گھر کی رہائش کے باہر جو کیا مناظر ہیں، کیا گہما گہمی ہو رہی ہے، بات کریں گے. احسن واحد ہمیں جوائن کریں گے. احسن بتائیے گا. جی بالکل، اس وقت میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر کے باہر موجود ہوں جہاں پر تقریباً ایک گھنٹے سے کچھ عرصے سے وقت میں 3 جو ہے بڑے رہنماؤں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر کا جو ہے وہ دورہ کیا ہے، ملاقات کے لیے یہاں پر آئے. سب سے پہلے جو ہے پی ٹی آئی کا وفد یہاں پہ پہنچا ہے جس میں 5 جو ہے ممبر تھے، جن میں بیرسٹر گوہر تھے، ان کے ساتھ سلمان اکرم راجہ تھے، اسد کیسر تھے، ان کے ساتھ بیرسٹر ظفر علی تھے اور صاحبزادہ حامد رضا اس میں شامل تھے. پہلے ان کی ملاقات ہوئی، ابھی ان کی ملاقات جاری تھی. پھر جو ہے بی این پی کے سربراہ اختر مینگل صاحب یہاں پر پہنچ گئے اور پھر اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کا وفد یہاں سے واپس چلا گیا. جب ان سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ ہماری جو ہے اس سے پہلے ہم اڈیالہ جیل گئے تھے، ہم بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے گئے تھے لیکن ہماری ملاقات نہیں ہو پائی تھی اور 3 لوگوں کو اجازت تھی، 2 لوگوں کو اجازت نہیں دی جا رہی تھی، جس کے بعد وہ اڈیالہ جیل سے واپس یہاں پر مولانا صاحب کے گھر پہنچے تھے. اور اس کے بعد اب یہاں سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں 5 لوگوں کو اب اجازت مل گئی ہے، جس کے بعد وہ یہاں سے روانہ ہو گئے.
गए और उसके बाद अब उनसे तकरीबन 15 मिनट बाद जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी यहाँ पर पहुँचाए हैं। उनके साथ जो है सैयद नवीद कमर और जमील सोमरू भी उनके साथ हैं और उनकी भी इस वक्त जो है वो मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान साहब से जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई मौलाना अताउर रहमान ने किया था और इस वक्त जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर बिलावल भुट्टो जरदारी, इसके अलावा BNP के सरबराह अख्तर बैंकल भी अंदर मौजूद हैं और मुलाकातें जारी हैं। जी ठीक है, ऐसा ना आप उनकी रिहाइश गाह के बाहर मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे हैं। कल भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की थी तो मुलाकात का कोई खासा रिजल्ट हमें नज़र नहीं आया था। तो आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, कॉन्फिडेंस उनका कैसा था? क्या आपको लगता है कि ये मुलाकात कामयाब हो पाएगी आज? जी बिल्कुल, जब से देखें ये मुलाकातें जारी हैं तब से हर शख्स ही जो है वो कॉन्फिडेंट नज़र आता है, वो चाहे PTI हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या फिर PMLN हो। इस वाले से अगर हम बिलावल भुट्टो जरदारी को देखें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है मुलाकात करने के लिए यहाँ के विज़िट किए हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर के। कल भी उन्होंने मुलाकात की थी और आज भी मुलाकात की। अब भी वो जो है हंसते हुए मुस्कुराते यहाँ पे गए। हमने उनसे सवाल किया कि सर क्या होने जा रहा है, तो वो खामोशी से और मुस्कुराते हुए जो है वो यहाँ से चले गए हैं। लेकिन इस हवाले से अगर हम देखें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने की कोशिशें जारी हैं हुकूमत की जानिब से। वो बेशक हुकूमती वफद आए, बिलावल भुट्टो जरदारी हो, उनकी यही कोशिश है कि हमने ये जो आईनी तरमीम करवानी है इसमें इत्तफाक राय पैदा किया जाए और इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो हमारे साथ हो और उनकी कोशिशें जो है ये मुसलसल जारी हैं। इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपना आईनी तरमीम के हवाले से मुसवदा भी बनाया था। अब एक बार आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पीछे जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई मौलाना अताउर रहमान साहब अभी जो है रिहाइश गाह से जो बाहर निकले हैं और आप देख सकते हैं वो थोड़ी देर पहले ये भी बाहर निकले हैं। इससे पहले ये भी अंदर ही मौजूद थे और इन्होंने ही इस्तकबाल किया था बिलावल भुट्टो जरदारी का। इस वक्त वो बाहर आए हैं और शायद गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी भी अंदर मौजूद हैं और अख्तर बैंगल भी यहाँ पर मौजूद हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल भी कहा था कि हमारी कोशिश है कि अपोजिशन को साथ लेकर चलें। हमने अपोजिशन की बहुत ज़्यादा बातें मानी है, खासतौर पर अपोजिशन ने जो आईनी अदालत की खिलाफ वर्जी की मुखालफत की थी तो वो बात भी हमने मानी है। इसके अलावा जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनके मुतालिक भी बात की थी तो वो भी हमी है। तो अब उन्होंने कहा है कि हमारी कोशिश है कि हमारी भी जो है कुछ बातें अपोजिशन माने और अपोजिशन जो है हमारा साथ दे और ये आईनी तरमीम जो हमने पास करवानी है पार्लियामेंट से, इसमें जो है वो वोट दे। मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया।